وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، مسلسل مجالس کی وجہ سے اور سفر کی مسافت طے کرتے ہوئے جو آنا ہوتا ہے تو اس میں آپ حضرات کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. سلسلے کی دوسری تقریر ہے، انشاءاللہ کل آخری گفتگو سلسلے کی ہوگی. ارشاد ہو رہا ہے کہ عام طور سے جو ترجمہ ہوتا ہے، حالانکہ سوال کرنا چاہیے مگر لوگ نہیں کرتے. ترجمہ اس آیت کا سورہ آل عمران کی جو ہوتا ہے وہ یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بول رہے ہیں پسندیدہ دین اسلام. یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، 100% یہ ترجمہ غلط ہے. پوری آیت میں کہیں بھی پسندیدہ کا لفظ جو عربی میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے. جتنے لفظ ہیں اتنے ہی ترجمہ ہونا چاہیے. اپنی مرضی کا نام دین نہیں. دین اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی ہے، تو جو اس نے کہا ہے وہی بیان. پسندیدہ کے لیے جو لفظ عربی میں آتا ہے وہ ہے حسن یا احسن. حسن کا لفظ یعنی پسند کرنا. ربنا بندہ دعا کرتا ہے نا قرآن کی آیت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ایک دعا ایسی ہے کہ بندہ کوئی دعا نہ کرے، صرف قنوت میں یہی دعا کر دے تو اس سے اچھی کوئی دعا نہیں. پروردگار دنیا میں بھی ہمارے لیے وہ کچھ دے جو تجھے پسند ہو، اور آخرت میں بھی ہمیں وہ چیز دے جو تجھے پسند ہو. وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، بچا کے رکھ. ایک ہی دعا میں جہنم سے نجات بھی ہے، جنت میں داخلہ بھی ہے، اور دنیا کے لیے بھی دعا ہے اور آخرت کے لیے بھی دعا ہے. ایک مختصر سی. تو جو ترجمہ ہوتا ہے وہ حسن یا احسن کا لفظ اگر آ جائے تو وہ پسندیدہ کے معنوں میں آتا ہے. یہاں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، ان الدین، بے شک، لا ریب، دین، عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہے. یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، دین ہی اسلام ہوتا ہے.
اس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب اور بھی ادیان ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں پالیتانہ میں، یہ جینیوں کا تیرتھ استھل ہے، وہ بھی اپنے دین کی بات کرتے ہیں۔ دین کا نام دے دینا اور ہے، دین کا لفظ اللہ نے صرف اسلام کے لیے رکھا۔ آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک سب اسی دین کو پہنچاتے رہے، کیونکہ دین نام ہے منزل کا۔ بہت توجہ رکھیے گا، ڈیسٹینیشن، منزل، دین نام ہے منزل کا۔ دین ایک ہوگا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بہت بلند ترین سلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ابھی بڑا لطف آ جائے گا آپ کو جو بات ہوگی۔ کیا آواز کچھ گونج رہی ہے، آ رہی ہے؟ ایک سلوات اور بھیجیے محمد۔ دین ایک ہے، دین جو ہے وہ ایک ہے، منزل ایک، مذہب کئی ہے۔ دین بھی عربی کا لفظ ہے، مذہب بھی عربی کا لفظ ہے۔ دین کے معنی منزل کے ہوتے ہیں، مذہب کے معنی راستے کے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ سے پالیتانہ منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے، آنے کے راستے ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے۔ کوئی راستہ صحیح ہوگا، کوئی راستہ غلط ہوگا، کوئی راستہ لانگ روٹ کا ہوگا، کوئی راستہ شارٹ وے ہوگا۔ راستوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، منزل میں اختلاف نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ نے کہا دین ایک ہے، منزل ایک ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم راستے کو تلاش کرو۔ ابھی آپ نماز پڑھ کے بیٹھے، پوری نماز میں صرف اور صرف قنوت جو ہے وہ مستحبات میں، نہ بھی پڑھیں تو چلے گا، اپنی زبان میں اگر آپ اس میں کچھ کہہ لیں گے تو وہ بھی چلے گا۔ حالانکہ قنوت جتنا اچھا ہوتا ہے نماز اتنی اچھی مانی جاتی ہے، مگر قنوت نماز کے ارکان واجب میں نہیں، واجب رکن نہیں۔ جو 11 مبطلات نماز ہیں ان میں 5 جو واجب رکنی وہ سب آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، علماء سے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پوری نماز میں دوران قرأت یعنی سوروں کی قرأت میں جو دعا ہوتی ہے وہ صرف ایک ہوتی ہے، اور اسی کے لیے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی میں سمجھتا ہوں تفسیریں تو ہمارے یہاں بہت سی لکھی گئی، مگر جو میرا ناقص چھوٹا سا مطالعہ ہے اس کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ حالانکہ اس کی تعین بڑے بڑے لوگ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ میرا کوئی اپنا نظریہ ہے۔ موجودہ تفاسیر میں قرآن مجید کی سب سے اچھی تفسیر جو مانی جاتی ہے علماء کے نزدیک وہ مانی جاتی ہے تفسیر المیزان۔ تفسیر المیزان جو ہے وہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، تفسیر المیزان۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ پوری نماز میں جتنی سوروں کی قرأت ہوتی ہے اس میں سورہ الحمد کا مقام وہ ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ، نماز ہوتی ہی نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے، بغیر سورہ الحمد کے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پوری نماز میں سورہ الحمد میں بندہ صرف ایک دعا کرتا ہے،
نماز کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فارسی کا لفظ ہے، فارسیوں کی عبادت ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں، حالانکہ یہ نماز ہمارا لفظ نہیں ہے، صلاۃ لفظ ہے۔ حی علی الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز کو ہم ایک نام لے لیتے ہیں، ورنہ نماز کوئی عربی کا لفظ نہیں، وہ فارسی کا لفظ ہے، اور فارسیوں کی کبھی کسی زمانے میں عبادت ہوتی تھی، اس سے بھی وہ نماز کہتے تھے۔ خیر وہ وہاں سے ایک مقدس نام و اچھا نام لگتا ہے تو وہ زبان میں آئے، مگر ہے وہ صلاۃ۔ صلاۃ کے معنی ہی دعا کی، اور پوری نماز میں صرف اور صرف قنوت کی میں بات نہیں کر رہا، واجبات نماز میں دوران قرات آیت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صرف ایک دعا بندہ کرتا ہے، صرف ایک دعا، اور وہ دعا کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر۔ اب ترجمہ بدلا، ترجمہ بدل گیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں دکھا دے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قائم رکھ۔ دیکھیے جب دعا پوری ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے الحمدللہ، اور جب دعا پوری نہیں ہوتی تو کہا جاتا ہے آمین۔ کسی کے اولاد نہ ہو اور کہا جائے ان کو اللہ اولاد دے تو کہا جائے گا آمین، ایسا ہی ہو۔ اب یہ آپ جا کے مسجدوں میں دیکھ لیجئے کہ کہاں دعا پوری ہو گئی اور کہاں دعا پوری نہیں ہوئی۔ جہاں سورہ الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہے وہاں دعا پوری ہو چکی ہے، اور جہاں آمین کہا جا رہا ہے ابھی تک دعا پوری نہیں ہوئی ہے، یعنی وہاں ابھی تک کہ صراط مستقیم دیکھا ہی نہیں گیا، دیکھا ہی نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری نماز میں یہ دعا ہے صراط مستقیم کی، اور اس کے لیے آگے وضاحت ہے، یعنی راستے والی بات آ گئی کہ منزل ہے دین، راستہ ہے صراط مستقیم۔ بہت توجہ، راستہ یعنی بندہ دعا کرتا ہے راستے کی کہ ہمیں اس راستے پر قائم رکھ۔ اس راستے کو عربی میں طریق بھی کہتے ہیں، صراط بھی کہتے ہیں۔ آگے وضاحت کی یہ راستہ ہے کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان کا ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ اب میرا جملہ نہیں ہے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد صاحبان نعمت کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھ لو نماز قبول ہو رہی ہے، ورنہ منہ پہ مار دی جا رہی ہے۔ سلام بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے نماز پڑھی اور صاحبان نعمت کو نہ پہچانا تو بیکار ہے نماز پڑھنا۔ یہ کوئی اللہ آپ کے رکوع و سجدے کا محتاج نہیں ہے، بیکار کی بات ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور صاحبان نعمت کو نہیں پہچاننا، دعا کر رہے ہیں مگر صاحبان نعمت کا عرفان حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مجلس میں کیوں فضائل اہل بیت پڑھے جاتے ہیں بار بار؟ تاکہ صاحبان نعمت کی معرفت میں اضافہ ہوتا رہے، صاحبان نعمت کو پہچان لیا جائے۔ اگر صاحبان نعمت کو نہیں پہچانا تو پھر سب بیکار ہو جائے گا۔ کون ہے یہ صاحبان نعمت؟ میں ادھر ادھر نہیں جاتا، صرف آپ کو شہزادی کے خطبہ فدق کا پہلا جملہ سنا رہا ہوں۔ دربار خلافت ہے اور شہزادی دربار خلافت میں اپنے حق کے مطالبے کے لیے نہیں گئی ہے بلکہ حق سنانے گئی ہے۔ جملے کو یار آپ نے محسوس نہیں کیا؟ حق سنانے گئی ہے، حق کے مطالبے کے لیے نہیں گئی ہے، حق سنانے کے۔ میں بزرگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میری مجلس کے معیار کو سمجھتے ہوئے آپ کو سمجھنا ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ یہ نوجوان نسل ہے، یہ آپ ہی سے سب کچھ سیکھتی ہے۔ عزیزان گرامی پوری توجہ رکھیے گا، صاحبان نعمت کو پہچانوانے گئی تھی اپنا حق۔ کیا اس سے حق مانگے گی شہزادی جن کا باغ جنت ہو، جو خاتون جنت ہو، جن کے بیٹے سردار جوانان جنت ہو، ایک باغ کا مطالبہ کرنے جائیں گی؟ حق سنانے کے لیے گئی تھی، اس
میں پہلا جملہ ہی یہی بولا کہ الحمدللہ علی ما انعم، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا۔ یعنی شہزادی نے بتا دیا تو جہاں بیٹھا ہے وہ حکومت ہے، ہم جہاں کھڑے ہیں وہ نعمت ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعمت اور حکومت میں فرق، نعمت اور حکومت میں فرق۔ بہت توجہ رکھیے گا، گفتگو اپنے اختتامی مراحل کی طرف آ رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان نعمت کا پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اب یہ کچھ گاڑی باتیں ہو گئی، آپ کے ذہن کو بوجھل ہو رہا ہوگا، مولانا عربی سمجھانے میں لگ گئے، یہی بتا رہے ہیں، کچھ آگے بھی بڑھیے۔ چلیے اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا پسندیدہ کا لفظ آیت میں نہیں ہے، مگر اللہ نے دین کو پسند کیا۔ واہ 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 واہ، کہا آپ کو ایسا خطیب ملے گا کیا جو اپنی بات کو منوا بھی لے، کنونس بھی آپ کو کرا رہا اور پھر کاٹ بھی رہا ہوں اپنی بات، آگے میں کاٹ بھی رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ ترجمہ صحیح ہوا تھا، نہیں ترجمہ غلط ہے، وہ پسندیدہ، مگر ایسا نہیں کہ اللہ نے دین اسلام کو پسند نہیں کیا۔ پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پسند کیا کہاں پہ۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں پر کیا یار سمجھ میں نہیں آیا کیا آپ کو؟ آیا تو بولنا ہے نا۔ دین تو اسلام ہے اللہ کے نظر میں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک وہی ایک دین ہے، سب اس کے مبلغ ہیں، سب اس کے پھیلانے والے ہیں، مگر پسند کب کیا اللہ نے اس دین کو؟ واہ 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 سبحان اللہ، کب پسند کر لیا اللہ نے اس دین کو؟ آدم بھی وہی دین لے کے آئے، پسند کی سند نہیں ملی۔ نوح آئے، پسند کی سند نہیں ملی۔ ابراہیم آئے، پسند کی سند نہیں ملی۔ موسیٰ آئے، پسند کی سند نہیں ملی۔ عیسیٰ آئے، پسند کی سند نہیں ملی، مگر ملی کب پسند کی سند؟ ہم نے دیکھا ایک میدان تھا، اس میدان میں نبی رکے، خدا کا حکم ہوا، آئے بلغ نازل ہوئی، نبی نے پالان کا منبر بنوایا، اس کے بعد 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب قرآن دیکھیے، جبریل پھر آیت لے کے آ گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ خالی اتنی بات ہوتی تو صبر حیدر پڑھتا نا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ آگے جملہ لکھا ہوا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے تمہارے لیے پسند کر لیا، پسند کر لیا۔ کہ جب تک لا الہ الا اللہ تھا دین تھا، مگر اللہ نے پسند نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ تھا دین تھا، مگر اللہ نے پسند نہیں کیا۔ مگر جیسے ہی علی ولی اللہ آیا، اللہ نے کہا ہم نے دین پسند کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک علی کی ولایت اسلام میں نہیں آتی، اللہ اپنے دین سے راضی نہیں ہوتا، تو پھر کسی مسلمان سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کس طرح راضی ہو؟ تو اللہ دین سے کب راضی ہوا؟ جب لفظ مولا علی سے وابستہ ہو گیا۔ یار میں کیا کروں، میری اپنی مجبوری ہے۔ مولا اللہ نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
نعم المولا و نعم النصیر. اللہ نے اپنے آپ کو بھی مولا کہا, علی کو بھی مولا کہا. ایک ولایت ہے جو اللہ نے اپنے لیے بھی رکھی, نبی کے لیے بھی رکھی, علی کے لیے بھی رکھی. قرآن کی روشنی میں ولی صرف 3 ہیں. ولی مطلق قرآن کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں ولی صرف 3 ہیں. ولی مطلق جنہیں کہا جاتا, جن کے پاس اللہ والی ولایت ہے. انما کلمہ حصر ہے, باؤنڈری کھینچی گئی ہے کہ اس میں کوئی نہیں آ سکتا. جیسے چادر تطہیر میں انما ہے, واہ واہ سبحان اللہ سبحان. چادر تطہیر میں کوئی نہیں آ سکتا. انما یرید اللہ سوائے پنجتن کی کوئی آ پایا؟ ام سلمہ نہیں آئی, نہیں آئی. انتے الخیر کی سند ملی مگر چادر میں داخل نہیں ہونے دیا. تو جب وہاں چادر میں نہیں آ پائے, انما لگا ہوا ہے, تو پھر یہاں بھی انما ہے. اس ولایت میں بھی سب نہیں آ پائیں گے. اس ولایت میں آنے کے لیے جو کوالیفیکیشن چاہیے وہ اللہ نے آگے بیان کی. انما ولیکم اللہ ورسولہ, بس اور بس, فقط اور فقط, صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے جب وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے. واہ واہ واہ. سمجھ رہے, اس ولایت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ اللہ والی ولایت ہے, کنٹرولنگ اتھارٹی. وہاں اللہ نے کوئی امتیاز بھی نہیں رکھا. کبھی موقع ملا تو اس پر تبصرہ کریں گے. ابھی آپ اتنا سن لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو مولا بنا دیا. ہم نے بنایا. اس مجلس کے تقدس کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. منبر کی عظمت کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. علم کی ہیبت کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. فرش عزا کی حرمت کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. توریت کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. زبور کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. انجیل کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. قرآن کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. انبیاء کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. صدیقین کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. مرسلین کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. شاہدین کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. انبیاء کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. ائمہ کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. معصومین کی قسم, ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا. علی کو مولا اللہ نے بنایا ہے, نبی نے بتایا ہے, ہم نے اپنایا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. علی مولا, علی مولا, نبی بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا, ربی جان میں تولا, علی مولا, علی مولا, نہیں تو تھا تو ہی پہلا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری. میں ذرا سا سوچ رہا تھا کہ کچھ بات آپ سے کروں, اور کیا کروں گا. میں نے وقت کی غربت بھی میرے مد نظر ہے, اور کیا کیا جائے جب 2 سال کے بعد آنا ہو رہا ہے یہاں پر, تو ہر جگہ مجلس ہونی پڑ رہی ہے. ادھر بھی پڑھ رہے ہیں, ادھر بھی پڑھ رہے ہیں, اور انکار ہو نہیں پاتا. معاملہ مجلس کا ہوتا ہے. دیکھیے, یہ ہے ولایت امیر المومنین. ولایت امیر المومنین کچھ خصوصیت مولائے کائنات کی ایسی ہے جس میں کسی امام نے اپنے آپ کو شامل کرنا اپنے لیے احتیاط کی منزل میں رکھا. جیسے
امیر المومنین، یہ وہ لقب ہے جو مولا کائنات کے علاوہ کسی اور امام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. آپ امام یہ نہیں کہ وہ باقی ائمہ مومنین کے امیر نہیں ہیں، مگر آپ صرف امیر المومنین جب کہیں گے تو بس مولا اور کوئی نہیں. یہ ہم کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ دین اپنے باپ دادا کی مرضی کا نام ہے. جو ہمیں پسند آئے وہ دین ہے، ایسا نہیں. جو مخبر صادق کہتے اس کے لبوں کی جنبش سے عقیدہ بنتا. ہم جس فقہ پر عمل کرتے ہیں، جس کے آج ذمہ دار ہمارے علماء و مراجع کرام ہیں، اس فقہ کی بنیاد تو امیر المومنین نے رکھی، مگر اس فقہ کے اس فقہ کے دروازوں کو چھٹے امام نے کھولا. لہذا کوئی بھی اجتہاد چھٹے امام سے الگ ہو کے نہیں ہو سکتا. اجتہاد ہوگا تو قرآن سے، نہ سے معصوم سے. یہی ہمارے کیا علماء میں احتیاط ہے. اسی لیے معصوم کی موجودگی میں ہمارے یہاں اجتہاد ایک جرم تھا. معصوم کی موجودگی میں کوئی مجتہد نہیں ہوتا، اجتہاد ایک جرم ہوتا کہ معصوم موجود ہے تو کیسا اجتہاد. مگر جب امام پردہ غیب میں چلے گئے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا، اور اب صحیح و کاوش کو درست کہا گیا. ٹھیک ہے، تم کوشش کرو، ہم جزا دیں گے، ہم جزا دینے والے. بہرحال تو امام کو کسی نے ان کے زمانے میں السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے خطاب کی. فوراً مولانا نے ٹوک دیا، یہ تو کیا کہہ رہا؟ کمپلا مومنین کے امیر ہیں، کہاں ہیں ہم؟ مگر ہم یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں اس لقب سے یاد کرے، اس لیے کہ یہ لقب مخصوص ہے ہمارے دادا، ہمارے جد مولا کائنات کے لیے. تو یہ خصوصی امتیاز ہے جو مولا کائنات. جیسے ولی کا لفظ، ولی کا یوں تو گلی گلی میں ولی آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ بھی علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ گلی گلی میں آپ کو نظر آ رہے کہ فلاں صاحب ہے، یہ بھی ولی ہو گئے، ان کا وہ مزار ہے، وہ بھی ولی ہو گئے. یہ جتنے گلی گلی میں ولی بنائے گئے یہ سب شریف ہوئے. کیا ہوئے؟ شریف. کی چوچا شریف، دیوا شریف، اجمیر شریف. اور جو اصل میں ولی مطلق ہے وہاں شریف کا لفظ نہیں ہے، اشرف کا لفظ ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شریف کا لفظ نہیں ہے، وہاں کس کا لفظ ہے؟ اشرف کا لفظ ہے. واہ واہ، کیا کہنا. اب میں کیا بتاؤں آپ کو، قصہ یہ ہے کہ جو مولائے کائنات کو امیر المومنین کا لقب ملا معراج میں، اعلان کیا نبی نے غدیر میں کہ آج سے تم پر واجب ہے کہ تم علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. کیا کہہ کے سلام کرو؟ امیر المومنین. رسول خدا کی آنکھ بند ہوتے ہی سقیفہ بنی سعدہ میں جو ایک جگہ تھی جہاں جواری جمع ہوتے تھے، جہاں لٹیرے جمع ہوتے تھے، لوٹ کا مال تقسیم کر، یہ تاریخی حقیقت ہے بھائی، لوٹ کا مال تقسیم کرنے کے لیے جس جگہ پر جمع ہوتے تھے وہ جگہ سقیفہ کہلاتی تھی. سقیفہ بنی سعدہ، کیونکہ سعد نام کے ایک شخص کی ملکیت تھی، وہ ایک شیلٹر تھا، ایک صاحبان تھا، وہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور جو ڈاکو واکو ہوتے تھے وہ جو لوٹ کا مال تقسیم کرتے تھے، یا جو جواری بیٹھتے تھے، جو جوا کھیلتے تھے، وہ جو ساری چیزیں تقسیم ہوتی تھی وہ اپنا آپس میں یہ تمہارا حصہ، یہ تمہارا حصہ، یہ تمہارا حصہ. یار میں نے پڑھ دیا مگر آپ نے غور ہی نہیں کیا، کوئی کرنٹ بھی آپ کو نہیں لگا. پتہ نہیں میں کیسے آپ کو بتاؤں، کس طرح بتاؤں کہ جہاں نبی کے
इंतकाल से पहले चंद लुटेरे आके लूट का माल बांटते थे, वही नबी के दुनिया से जाने के बाद नबी की खिलाफत को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। यही से नियत का अंदाजा लगा लीजिए कि नियत क्या थी। नबी का जनाजा छोड़ दिया, कितने लोग जो सरकारे दो आलम सरताज मदीना अभी आएंगे ना दिन, तो आप देखिए वादिये खजरा, गुम्बद खजरा, सरताज मदीना, शम्सुज़्ज़मान, जरा ये भी तो पूछिए कि वो दुनिया से गया तो उसके जनाजे में लोग कितने थे। उसके जनाजे में लोग कितने थे भाई? 14 से ज्यादा अफराद नजर नहीं आते, और वो भी घर वाले मखसूस। बाकी खिलाफत बांटने में चले गए कि देखें कौन खलीफा बनेगा। एक जुमला सुन लीजिए, क्योंकि आपका ज़र्फ उस काबिल नहीं कि मैं और बातें आपसे कर सकूं, मैं इतना ही सुन लीजिए और यही आपके लिए काफी होगा कि अली को छोड़ना इतनी बड़ी गलती थी। नबी के बाद अली को बिला फस्ल न मानना इतना बड़ा गुनाह था कि 50 साल बाद उसी तख्ते खिलाफत पर यजीद नजर आया, उसी तख्ते खिलाफत पर यजीद नजर आया। खत्म कर दी मैंने गुफ्तगू। अब जो खिलाफत का मेयार गिरा, एक तरफ इमामत का सिलसिला चला, एक तरफ खिलाफत का सिलसिला चला, जो खिलाफत का मेयार गिरा और वहां यजीद नजर आया, और इधर इमामत का मेयार बढ़ा और हुसैन नजर आए, तो लोगों ने वहां से पल्ला झाड़ा और कहा यजीद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम भी हुसैन वाले। ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर हुसैन को मानना है तो उस सिलसिले से इनकार करना पड़ेगा जिसने यजीद को तख्ते खिलाफत पर बैठा दिया, उस सिलसिले को। क्योंकि देखो तो वो पसमंजर, कि वो पसमंजर क्या था कि जिसकी वजह से यजीद आ गया, और इधर हुसैन मौजूद है जो इमामत का सिलसिला। आज कह रहे हैं कुछ लोग, नहीं साहब यजीद को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ ना कहिए, कुछ ना कहिए। एक आया था जाकिर नायक मलून, उसने कह दिया यजीद भी रजी अल्लाह, तुमने रजी अल्लाह तो कह दिया, मगर इतना जरूर बता दिया हमें कि तुम्हारी नजर में रजी अल्लाह होता कौन है। एक सवाल भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तमाम दुश्मनों पर लानत बेशुमार लानत। करबला वालों ने यजीदियत की पोटली खोल दी। कभी ऐसा होता ना, डुप्लीकेट माल जब मार्केट में किसी को बेचना होता है तो वो लेबल कोई रखता है, अंदर माल कुछ होता है। बहुत बड़ी कंपनी है साबुन की लक्स, किसी को अपना डुप्लीकेट सामान चलाना है, वो लेबल लक्स का लगा देता है, अंदर माल अपना रख देता है। जब ये डुप्लीकेट माल बिकना शुरू हो जाता है और मार्केट में आ जाता है और लोगों को नुकसान होता, जब तक नहीं होता, चल रही होती है तो किसी को समझ में नहीं आता। मगर जब वही साबुन रिएक्शन करने लगा और हमें डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ा, उसने कहा साबुन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा साहब लक्स इस्तेमाल करते हैं। साबुन क्या इस्तेमाल करते हैं? का लक्स। नहीं साहब कुछ गड़बड़, साबुन चेक करवाइए। अब जो साबुन चेक हुआ तो धांधली पकड़ी गई कि ये कुछ और लोग थे जो साबुन के लेबल में माल दूसरा बेचते थे। फिर एक्शन लिया गया। जब एक्शन लिया गया तब वो लोग सामने आए, पकड़े गए। जब कंप्लेन हुई तो पता चला एक आदमी नहीं था, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन था
ایک संस्था थी کہ جو یہ کام کروا رہی تھی. تو جب نقصان پہنچا تو کمپلین ہوئی اور پتا چلا، وہ بھی پتا جب چلا جب کسی حق پسند نے آواز اٹھائی. علی کو چھوڑا، آئے علی کے پاس تو وہ بھی 4 سال مولا کی حکومت برداشت نہیں کر سکا. مولا نے پہلے ہی کہہ دیا، پھر سلسلہ بگاڑ دیا. اور کیا ہو گیا؟ یزید آ گیا، مسند خلافت پر شرابی، جواری، رشتوں کا احترام نہ کرنے والا، ساری برائیاں، ساری خصلتیں اس میں پائی جاتی تھی، سب کچھ تھا وہ. اب نقصان پتہ کب چلا؟ جب اس نے اپنی حرکتیں دکھانا شروع کی. مگر بولے کون؟ لیبل تو خلافت کا لگا ہے، لیبل خلافت کا لگا ہے. جب حسین نے انکار کیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو اب جو لیبل کھلا تو چور پکڑے گئے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ خالی یزیدی نہیں پکڑا گیا، سب پکڑے گئے کہ کس نے راستہ ہموار کیا تھا یزید کے لیے. اسی لیے سارے سلسلے پہ لعنت ہوتی ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک مصلی نہ چھوڑا کرو نماز کا جب تک بنی امیہ پہ لعنت نہ کر لیا کرو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کا قبول ہونا ضروری ہے. جا کے دیکھنا پڑے گا معصومین نے کون کون سی باتیں بتائی نماز کے قبول ہونے کے لیے. مصلی مت چھوڑا کرو جب تک بنی امیہ پر لعنت نہ کرو. کون کہہ رہا؟ 7ویں امام. مجلس کے بعد پوچھ لیجئے گا مجھ سے، چھٹے امام. 4 مردوں پر ہر نماز کے بعد 4 مردوں پر لعنت کرتے تھے، 4 عورتوں پر لعنت کرتے تھے. اور وہی سلسلہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلسلہ وہی ہے. شوق ہوگا تو نام پوچھ لیجئے گا مجلس کے اوپر، اور ورنہ پھر آپ جانے، اس سے مجھ سے کوئی مطلب نہیں. میرا کام ہے اپنا کام کر کے جانا کہ جو حقیقت ہے، جو معصومین کے فرامین ہے، وہ پہنچ جائے. کسی کو سننا ہے نہیں سننا ہے اس سے اپنی کوئی بحث نہیں. یہ حقیقتیں ہیں، یہ حقیقتیں. دعائے صنمیہ قریش کیا ہے؟ کیا ثواب لکھا ہوا ہے دعائے صنمیہ قریش کا؟ کس پر لعنت کر رہے ہیں؟ مولا لعنت کر رہے ہیں، اور ہم سافٹ کارنر رکھ لیں. اسی لیے کہا کہ جس کے دل میں سفیدی ماش کے برابر ہوئی، ہمارے دشمن کے لیے مروت ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. غاصبین فتح کو ہم چھوڑ دیں، یہ کون سی رواداری ہے بھائی؟ عزاداری ہو. رواداری کا تقاضا کب کیا گیا ہے؟ عزاداری میں کسی کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جب دوست کا ذکر ہوگا تو دشمن پر لعنت ہوگی، اور اسی کے ذریعے انسان حق کی طرف آتا ہے. بس طریقہ ہونا چاہیے، اس کا ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس طریقے سے ہمیں معصومین نے بتایا. ایک دم سے نہیں، اس کو بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. مگر یہ کہ ہم کسی کی رواداری کے لیے حقائق کو بیان کرنا چھوڑ دیں یا اس سے چشم پوشی کر لیں، پردہ ڈال لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آخری بات سنیے، مجلس تمام ہو گئی، بہت دیر سے آپ بھی بیٹھے ہوئے اور مجھے بھی اب یہ 45 منٹ سے اوپر تقریباً ہونے والا، ختم ہو رہی ہے تقریر. عزیزوں، یہ نہیں تھی امام حسین کی جس نے یزیدیت کا پردہ فاش کیا. اسی لیے شاعر انقلاب جوش ولی آبادی نے کہا، یوں تلملا گیا تھا محمد کا مہجبی، غصے سے بار بار الٹتا تھا آستی، بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں، واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دی، واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دی، اور برباد کر کے رکھ دیا ظلم شدید کو، ماری فنا کی ٹھوکریں تاج یزید کو. تو فکر افسوس
یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، یہاں پر ملوکیت کا راج نہیں ہے، یہاں ولایت کا راج ہے۔ اور 72 میں اور یزیدی لشکر میں یہی فرق تھا، ادھر بھی حفاظ قرآن تھے، کیا نہیں تھے؟ حافظین قرآن بھی تھے، قاریان قرآن بھی تھے، بہت سے ایسے تھے جو مصلے بس صبح کر دیتے تھے، ایسے ایسے بھی موجود تھے، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی ادھر بھی نماز ہو، ایک ولایت علی تھی جو لاکھوں میں نہیں تھی، 72 میں تھی۔ کیا تھا بھائی؟ ایک ولایت علی کا فرق تھا، اور کیا تھا؟ یہی تو اللہ کہہ رہا ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رجب پڑھیے شہدائے کربلا کی، جو بھی میدان میں گیا ہے امام حسین کا صحابی، اس میں یہ نہیں کہا کہ ہم دین محمد پر اپنی جان دے رہے ہیں، رجب میں یہ کہا پروردگار گواہ رہنا ہم دین علی پہ اپنی جان دے رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ فرق کہاں سے ہو رہا ہے؟ مولا کائنات کی ولایت سے، وہاں سے فرق ہوگا۔ بس عزیزوں، یہ وہ معرکہ تھا جو فیصلہ کن معرکہ تھا، جس نے حق اور باطل میں قیامت تک کے لیے ایک فرق پیدا کر دیا کہ دنیا سمجھے کہ اگر حق کو اپنانا ہے تو حسینی بننا پڑے گا، اور اگر کوئی یزیدی ہے تو وہ لاکھ حق چلاتا رہے، اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2 جملے سنیے، میں مجلس تمام کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ مجلس ہے، اس میں بھی ہم مسائل بیان کریں گے۔ ظاہر ہے ایام وہ ہیں جہاں کوفے اور شام کے مسائل یا بی بی زینب کے مدینے آنے کے مسائل یہی بیان کیے جاتے ہیں، اہل حرم کے مسائل ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جہاں میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پہنچی، تو کہا الشام الشام الشام۔ 3 بار میرے مولا نے شام 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 کہا۔ کیوں کہا؟ کس لیے کہا؟ کیا وجہ ہے؟ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، ہمارے جیسے چھوٹے لوگ کیا جانے کہ یہ 3 بار مولا نے شام 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 کیوں کہا؟ مگر میرا دل کہتا ہے کہ شاید اس لیے، کیونکہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، شاید اس لیے میرے مولا نے 3 بار شام 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 کہا کہ پہلے شام سے مراد بازار شام ہے، دوسرے شام سے مراد دربار شام ہے، اور تیسرے شام سے مراد زندان شام ہے، جہاں معصوم سکینہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے چلی گئی۔ سب جانے والے ہیں، سکینہ نہیں گئی۔ عزاداروں کیوں نہیں سکینہ گئی؟ اس لیے میری شہزادی نہیں گئی، اس لیے کہ میری شہزادی وہیں دفن ہو گئی، وہیں دفن ہو گئی۔ آپ پوچھا کرتی تھی بھیا یہ پرندے اپنے آشیانوں کو جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ مگر سکینہ کا مقدر دیکھیے، سکینہ شام ہی میں رہ گئی، بھائی نے ننھی سی قبر بنا دی، ادھر رہائی کا فرمان جاری ہوا، ادھر شہزادی نے کہا ہم اپنے اعزاء کو رو نہیں سکے ہیں، ایک مکان خالی کیا جائے۔ مکان خالی ہوا، شہداء کے سر آئے، بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ عزاداروں مجھے عزت زہرا کی قسم ہے، سر آتے رہے، گریہ ہوتا رہا۔ جب علی اکبر کا سر آیا، بیویوں نے ایک حلقہ بنا دیا، اور حلقہ بنانے کے بعد کہا واہ غربتا واہ غربتا واہ غربتا، ہائے ہماری غربت، ہائے ہماری غربت، ہائے ہماری غربت۔ مگر جب آقا عباس کا سر آیا، ایک تو اتنے زخمی حالت میں آقا عباس کا سر آیا تھا کہ بیویاں پہچان نہیں پائی کہ یہ سر کس کا ہے۔ چوتھے امام نے بتایا ارے نہ پہچانا، یہ ہمارے چچا عباس کا سر ہے۔ کیوں وجہ کیا تھی؟ گھوڑے کی گردن میں سر بنا تھا، جب بھی گھوڑا دوایا جاتا تھا صحرا کے پتھر آقا عباس کے سر کا بوسہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے کہا بابا دیکھیے آپ کے چاند کو کیسا کہنے لگ گیا ہے۔ بیویوں نے ایک حلقہ بنا لیا، ام رباب، رقیہ، ام لیلہ، ام کلثوم، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی فضہ، سب نے ایک حلقہ بنا لیا۔ حلقہ بنانے کے بعد سب نے ماتم شروع کیا۔ علی اکبر کا سر تھا تو کہا کہ واہ غربتا، مگر جب عباس کا سر آیا تو کہا واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ۔ عباس دیکھو ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا،
ऐसे में चौथे इमाम उठे, सर को लिया, लेकर कहीं चलने लगे, उस घर से कहीं बाहर निकले। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने देखा कि कुलसूम जरा मेरे साथ चलो, मेरे बेटे की हालत मुतगय्यर हो रही है। अब जाके देखा दोनों बीवियों ने एक तारीख जगह पर पहुंचे जहां रोशनी नहीं थी, एक नन्ही सी कब्र पर अब्बास का सर रख लिया। सकीना, चचा आया है, चचा से मुलाकात नहीं करोगी। ए सकीना, रुखसार के नील दिखाओ, कानों के जख्म दिखाओ, चचा आ गया है। ए सकीना, फरियाद बताओ। अला नज़रतुल्लाह व अलल क़ौमिज़ वस्यालम अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबन यनक़लिबून। माता